تشکیل دیا جا چکا ہے اور عہدیداران مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اب ان کے کام کرنے کا وقت ہے، ان کے میدان عمل میں اترنے کا وقت ہے، اپنی ذمہ داریاں پورے کرنے کا وقت ہے۔ محنت درکار ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے مرشد کامل کی خدمت میں لوگ آتے تھے، وہ ہاتھ ملاتے تھے، تو جس کسی نئے آنے والے دوست کا ہاتھ کھردرا اور سخت ہوتا تھا تو اس کے ہاتھ کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو محنت کرنے والا ہے، اس کا ہاتھ بتا رہا ہے، اس کا ہاتھ بتا رہا ہے۔ اور ہم نے بھی اس طرف غور کیا ہوگا، لوگوں سے ہاتھ ملانے کا موقع ملتا ہے، کچھ لوگوں کے ہاتھ اتنے نرم ملائم ہوتے ہیں کہ جیسے کہ پشم ہو۔ انہوں نے کبھی شاید کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن ہاتھ اس معیار کے مطابق اگر ہم بات کریں جو ہمارے حضرت فرماتے تھے تو وہ ان کے ہاتھ بتا رہے ہوتے تھے کہ مشقت شاید انہوں نے نہیں کی ہے۔ دوستو، ہمارے تعلیمات میں مشائخ نے یہ فرمایا ہے، مشائخ نقشبند کی تعلیمات میں، کہ پہلا کام ہے ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف۔ تو محنت اور کوشش کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، اپنے معاش کے لیے، اپنے ضروریات کے لیے اور تبلیغ کے لیے، طریقہ عالیہ کی اشاعت کے لیے محنت کرنا اور خوب محنت کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ جو اس کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ کبھی بھی انسان کے دل میں مایوسی پیدا نہ ہو، نا امیدی پیدا نہ ہو۔ جس قدر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے تشکر کے جذبات، احساسات بڑھتے جائیں گے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور مہربانی بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ تو بات واضح ہو چکی ہے کہ انسان مسرت اور خوشی کو جن اشیاء میں تلاش کرتا ہے وہاں وہ چیز مسرت ملتی نہیں ہے۔ یہ مسرت اور خوشی یہ کوئی ایسا کام ہے کہ بڑے بڑے امیروں کو، جن کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، میسر نہیں ہوتی۔ ہر روز ان کو ایک نئی پریشانی اور نئی فکر مندی اور تکلیف نظر آتی ہے۔ تو آپ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا پیغام ملا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو اطمینان قلب مل جاتا ہے۔ اور اطمینان قلب کی کوئی قیمت نہیں ہے، اتنا بڑا انمول یہ خزانہ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جس طرح ابھی عرض کیا گیا کہ بڑے بڑے امیر ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے لیکن اطمینان قلب نہیں ہے۔ یعنی دولت کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے اس قلب کے اطمینان کو ہم خرید نہیں سکتے۔ اور یہ ہم سلسلہ عالیہ سے وابستہ ہے، طریقہ عالیہ سے وابستہ ہے، اور مرشد کامل کی نسبت ہمیں حاصل ہے۔ اس نسبت کو قائم رکھنا، اس کی تقاضائیں، اس کی ضروریات کیا ہیں، ان کو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جتنے بھی خلفاء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یا جماعت اسلامی المسلمین کے عہدیداران بیٹھے ہوئے ہیں، یا روحانی طلبہ جماعت کے عہدیداران، جمعیت علماء کے عہدیداران، آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ جو محبت مرشد کی تقاضا ہے اس کو ہم مد نظر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ سب سے بڑی بات محبت کی یہ ہوتی ہے کہ دل اس طرف کھینچتا ہے، جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے عشق ہوتا ہے، دل اس کی طرف کھینچتا ہے۔
آدمی چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس پہنچ جاتا ہے. یہ بھٹائی صاحب چیو جی میں کنڈی پور تیے دل ورا کو تیے منہ ورا کو دل سے بلال الفاظ مکا کے کوئی تکن پیا تو جی کنڈی میں جو سنگ تھری تھری وری پانچے ان پاڑ لا موٹندو ہے یہ چے تو منجی دل کے بھی پانچے محبوب دے اڑے ہی نمونے کی چھک ہے. ہاں سنگ جدے وہ پنجے مٿے ماں نکرندو ہے کنڈی میں نکرندو ہے تو ان جو رخ کہڑے طرف ہوگا تھی سکے تو سدھو متے ہو جائے کچھ عرصے لائے نکل آتا ہو. بحث کی بات ہو رہی ہے اس لیے میں سندھی میں چلا گیا اور پھر اور اس میں بہن آتا ہو یعنی کہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس بحث جو کنڈی بحث کا سندھی میں کلماتی ہے اس کے سینگ ایسے سمجھے کہ دنیا کے جو بھی اطراف ہیں اوپر نیچے شمال جنوب مغرب مشرق وہ گویا کہ وہ سارے اطراف گھوم لیتا ہے. بھینس بڑی ہوتی چلی جاتی ہے اس کا سینگ نکلتا اور پھر بیڈ کھاتا ہوا الفاظ اردو کے میرے کم ہو رہے ہیں وہ کھاتا ہوا پھر وہ آتا ہے بالکل اخیر میں اپنی جڑ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے. تو مرشد کامل کی محبت کچھ ایسی چیز ہے کہ دنیا کے ہر طرف دیکھیں شمال جنوب مشرق مغرب لیکن دل کی کشش ایک ہی طرف ہو مرشد کی طرف. اور پھر یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے اس کی ایک عملی صورت بھی ہونی چاہیے. علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں عملی صورت یہ ہے کہ مرشد کی صحبت میں جانا اور مرشد کامل کی صحبت میں جا کر بیٹھنا اور بیٹھ کر فیض حاصل کرنا. تو ہم میں سے کتنے ایسے دوست ہیں جن کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے جن میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے. کہنے کو تو یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پہلے پیر ہیں اس سلسلہ نقشبندیہ کے وہ تو ہر روز کتنی مرتبہ اپنے محبوب کے دیدار کو ان کے چہرے انور کے دیدار کو حاصل کرتے تھے پھر بھی کہتے تھے کہ سیرابی نہیں ہوتی. ہم روزانہ آنا اور جانا یہ تو بہت بڑی بات ہے. صبح اور شام دن میں 2 بار آدمی جائے نا تو مزہ آئے. اگر 2 بار نہیں جاتا تو ہفتے میں 1 بار جائے وہ بھی ہم سے ہو نہیں پاتا یا ہو پاتا ہے آپ بہتر بتائیں. پھر ہماری کمزوری اور سستیوں کو دیکھ کر ہمارے مشائخ نے ماہانہ پروگرام رکھا کہ پھر اس کے لیے تاکید کی کہ مرشد کی دربار پر یہ ماہانہ پروگرام ہوتا ہے آنا تو صبح شام چاہیے. اگر صبح شام نہیں تو ہر ہفتہ آنا چاہیے. ہر ہفتہ نہیں تو 15 دن میں آنا چاہیے. وہ بھی نہیں ہو پا رہا تو انہوں نے مہینے کیا دن مقرر کیا اور تاکید کیا سب لوگوں کو کہ آپ نے ہر صورت میں اس پروگرام میں شرکت کرنی ہے. علماء کرام سے گزارش ہے کہ آپ گزشتہ سال کتنی مرتبہ تشریف لائے. علماء کرام سے گزارش ہے کتنی مرتبہ تشریف لائے. پھر وہی بات آتی ہے جو تھوڑی تنقیدی ہو سکتی ہے ہمارے اصلاح کے لیے کہ حضور سلسلہ علیہ کے پیشوا حضرت امام ربانی مجدد منور ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرید نے خط لکھا کہ حضرت مجھے بڑی محبت ہے بہت پیار ہے لیکن میں دلی میں آپ سرہند میں سفر دور ہے میں آ نہیں پاتا لیکن آپ سے مجھے بڑا پیار ہے. تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو جواب دیا کہ ایک خط لکھنے والے جو بھی اس کا نام ہے شاید وہ مکتوبات میں خط آپ کو مل جائے شاید درگاہ شریف پر پڑھا گیا ہو. اگر تیری دل میں ہماری محبت ہوتی تو وہ تمہیں تمہارے سر کے بالوں سے کھینچ کر ہمارے پاس لے آتی. یعنی کہ یہ جو خط میں تم نے دعویٰ کیا ہے اس دعویٰ کو چھوڑ کر انہوں نے ایک اور حقیقت بیان کی. تو تاکید کی جاتی ہے اب آپ کو کہ اس طرح ماہانہ پروگرام میں ہم شرکت کریں. یہ صرف خلفاء نہیں عام فقراء. ہم کون سی رکاوٹ ہے کہ ہم آتے ہوئے
رک جاتے ہیں. اب تو دن کے دن پروگرام ہوتا ہے, روڈ بنے ہوئے ہیں, اکثر لوگوں کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں, اور آپ جائیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اور خدا کی زمین کو دیکھیں, اس کائنات کو دیکھیں, ہری بھرے کھیتوں کو دیکھیں, درختوں کو دیکھیں, سفر کریں اور پھر ذکر کریں, تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ذکر میں شامل ہوں, پھر وہاں حاضری دیں, پہنچیں اور پھر واپس آئیں. اس سے آپ کے لیے بے شمار بھلائیاں اور برکتیں پوشیدہ ہیں. اس لیے تو مرشد نے فرمایا ہے. ہم آتے نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دعا کرو میرے اوپر قرآن آ گیا ہے, مجھے تکلیف ہو گئی ہے, مجھے پریشانی ہو گئی ہے, صحبت کرتے نہیں اور وہاں خدمت میں حاضری دیتے نہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اس کوتاہی کو مل جل کر دور کرنے کی کوشش کریں. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ بھائی کیونکہ دربار پر ہم نہیں جاتے کیونکہ فلاں صاحب نہیں ہے, آج اس کے متعلق کیا ہے, کوئی وہ نہیں ہے, اب کیسے جائیں. بھائی مرشد کی دربار تو سراپا فیض ہے. وہ حضور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ان کے مرشد فرماتے تھے کہ ان کے مریدین درگاہ پر آتے تھے, حضرت وہ ان کے مرشد کامل وہاں دربار پر نہیں ہوتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ دیواروں سے فیض مل رہا ہے, ہمیں مرشد کی بستی سے فیض مل رہا ہے. وہاں جا کر خدمت کرتے تھے, جھاڑو لگاتے تھے, صفائیاں کرتے تھے, کہتے تھے ہمیں تو فیض مل رہا ہے. تو یہ سارے سستیاں ہمیں دور کرنی پڑیں گی. آج کا عام نقطہ یہ ہے کہ جو ماہانہ پروگرام علامہ شریف میں ہوتا ہے یا درگاہ فقیر پور شریف میں ہوتا ہے, اس میں ہم اپنی شرکت کو یقینی بنائیں اور اس کو بہتر بنائیں. تو یہاں بھی اس طرح کے اجتماعات ہوں جس میں سب خلفاء مل جل کر بیٹھیں اور اجتماعیت ہو, وہاں محفل ہو, ذکر ہو اور پابندی سے طریقہ عالیہ کی تعلیمات کے مطابق کام ہوتا رہے. دوستوں نے بڑی اچھی رپورٹ سنائی اور انہوں نے بتایا کہ برانچز کی تعداد بڑی ہے, انہوں نے بتایا کہ مثالی برانچز کی تعداد بڑی ہے, جو بہت خوشی اور مسرت کی بات ہے. جو نئے عہدیداران ہیں وہ آپس میں حکمت عملی بنائیں کہ جتنے بھی برانچز ہیں ان کو مثالی برانچز بنانے کی کوشش کریں, اور ہم سب مل جل کر کوشش کریں کہ ہمارے بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں, اس سے محروم نہ ہوں. ہم خود ان کو جو بھی بنیادی ضروری دینی معلومات ہیں ان کو فراہم کریں. حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہم خود ان کو واقف کریں. یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر کھانا کھانا. تو ہم ضرور ایک ٹائم اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں, ان کی باتیں سنیں, ان سے گفتگو کریں اور ان کے ساتھ محبت اور پیار بانٹیں. اور رمضان مبارک کی آمد ہے, تو اس حوالے سے بھی ہمارے احباب بھرپور کوشش کریں کہ ہم رمضان مبارک میں روزے رکھیں, ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, نماز کی پابندی کریں, اور نہ صرف یہ بلکہ تبلیغ کے کام کو بھی اور آگے بڑھائیں. وفد کی بات کی گئی ہے, 3 4 5 دوست مل جل کر نئی جگہ پر چلے گئے, وہاں جا کر انہوں نے لوگوں کو دعوت دی, ان سے ملاقات کی, ان کو تلقین ذکر کی, وہاں مراقبہ کیا, نماز کی ادائیگی کی. انشاءاللہ اس سے اور زیادہ نئے نئے احباب جماعت سے متعارف ہوں گے. نوجوانوں سے ہمیں بڑی توقعات ہیں کہ وہ اپنے علم کے میدان میں بھرپور کوشش کریں گے اور بہترین کارکردگی دکھائیں گے. ہمیں والدین سے توقعات ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں گے اور ان کو بھی اتنا ہی پیار دیں گے جتنا وہ اپنے بیٹوں کو پیار دیتے ہیں. ان سے بھی اتنی شفقت کریں گے جس طرح وہ اپنے بیٹوں سے شفقت کرتے ہیں. کھانا پینا جس طرح بیٹوں کو دیتے ہیں اسی طرح ہمیں بیٹیوں کو بھی ان کے لباس, ان کے ضروریات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو ہم بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دلوائیں. اور مراقبہ تو مساجد میں ہوتا ہے, کبھی ہفتے میں ایک دن ہم سب فقیر ایسا بھی ماحول بنائیں کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مراقبہ کریں, بچوں کے ساتھ بیٹھ کر نعت پڑھیں, بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مرشد کی منقبت پڑھیں, تاکہ ہمیں اپنے مرشد کامل کا فیض ملے, ان کے توجہات حاصل ہوں. اور باقی احباب آپ کافی ٹائم سے مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں. ہم آج حیدرآباد کے دوستوں سے مل کر بڑی مسرت ہو رہی ہے. حیدرآباد والے دوست بہت محبت کرنے والے اور بہت ہی تبلیغ کے کام میں, خدمت کے کام میں پیش رہنے والے ہیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ آج کی اس ملاقات کے بعد جتنے بھی برانچز ہیں حیدرآباد شہر کی فعال ہو جائیں گے. ہم توقع کرتے ہیں جتنے بھی خلفاء کرام ہیں اپنے تبلیغ کے کام کو اور بڑھا دیں گے.
اور یہ نہ ہو کہ چند ایک پکی جگہیں بنا دیں جہاں ہمارے دوست ہماری زیادہ خدمت کرتے ہوں، ہمیں اچھا کھانا دیتے ہوں، ہماری جی حضوری کرتے ہوں، وہ 2-3 آقا کے یا جگہیں مقرر کی گھوم پھر کر پھر وہی نئی دوست نئی نئی جگہوں پر جائیں، نئے لوگوں سے ملیں، ان کی گفتگو سنیں اور پھر ان کو اپنی بات اور دعوت اور پیغام سنائیں۔ یقیناً اس سے آپ کو اور زیادہ فائدہ اور برکت حاصل ہوگی۔ اور سب کو تاکید ہے، جو پہلی بات کہی گئی کہ کسی کے بھی ہاتھ نرم نہ ہو، کچھ نہ کچھ مشقت کریں۔ آپ نے تو سنا ہے حضور علیہ السلام خود جنگل میں جاتے تھے لکڑیاں کاٹنے کے لیے، ہم تقریروں میں کہتے ہیں۔ آپ نے تو سنا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے کام کیا کرتے تھے۔ آپ علماء سے خلفاء سے سوال ہے، کتنے ہیں ہم میں سے جو صبح اٹھ کر اپنا بستر خود صحیح کرتے ہیں، خود اس کو لپیٹتے ہیں؟ کتنے ہم میں سے جو جب شام ہوتی ہے تو اپنا بستر خود صحیح کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام تو یہ سارے کام کیا کرتے تھے؟ پتہ نہیں ہم کس دنیا میں رہتے ہیں، اور اتنے عشق اور محبت کی ہم زمین اور آسمان کے گلابے ملا رہے ہوتے ہیں، بس صرف الفاظ ہوتے ہیں، جو اصل تعلیمات اور جو آپ کی فرمودات ہیں ان پر عمل کی طرف دھیان ہی نہیں۔ وہ جس طرح وہ تو پھر اس طرح کی بات جو ہے وہ اپنی اہمیت کو دیتی ہے، مکمل نہیں ہوتی، وہ ادھوری ہو جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب کوشش کریں گے۔ ذکر یہ ہے کہ یہاں بائیں جانب انسان کا دل ہے، توجہ رکھیں، دل میں ایک دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ سب نئے لوگوں کو قلبی ذکر کی اجازت ہے، تو یہ خیال سے ہوتا ہے، سانس آتا جاتا رہے، بس توجہ دل پہ رہے، دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ کوئی اور ضروری بات ہو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دوستوں نے ایک نصاب تشکیل دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ رمضان مبارک میں وہ نصاب برانچز تک پہنچایا جائے گا، تو بڑا آسان اور سہل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب نصاب ہمیں میسر آ جائے تو ہم بھی اور ہمارے بچے بھی اس نصاب کو پڑھ کر بنیادی ضروری معلومات حاصل کر سکیں۔ تو ذکر کریں، سانس آئے تو بھی ذکر کا دھیان، سانس باہر جائے تو بھی ذکر کا دھیان۔ زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے، یہ دل کا ذکر خیال سے ہوتا ہے، توجہ سے ہوتا ہے۔ اور مراقبہ کریں ہم سب ختم شریف پڑھ کر، آنکھیں بند کر کے توجہ دل میں رکھ کر اللہ اللہ اللہ۔ حضور علیہ السلام کا فیض مرشد کامل کے سینے سے ہمارے دلوں میں آ رہا ہے، فیض کا انتظار کریں، ہم نماز کی پابندی کریں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم روزے رکھیں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، جن پر حج فرض ہے وہ حج ادا کریں۔ باقی جو صحبت کی تاکید کی گئی ہے، جو آج کی محفل کا بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ صحبت میں آئے اور ماہانہ پروگرام جو درگاہ اللہ بار شریف میں ہوتا ہے اس میں ضرور شرکت کریں، بطور خاص خلفائے کرام، علماء اور عہدیداران کو عموماً سب